بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جس کو بیان کرنے کے لیے 3 مرتبہ حضرت ابوھریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ ناظرین کرام، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ ایک مرتبہ ایک شخص مدینہ آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے ارد گرد لوگ جمع ہیں۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ حضرت ابوھریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ آدمی چل کر حضرت ابوھریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت حضرت ابوھریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے حدیث بیان کر رہے تھے۔ جب وہ شخص حدیث سن چکا اور سارا مجمع چلا گیا تو وہ شخص حضرت ابوھریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مجھے بھی سنا دو، ایسی حدیث مجھے سناؤ جو آپ نے سنی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس حدیث کو سمجھا ہو اور صحیح طریقے سے جانا ہو۔ تو حضرت ابوھریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو حدیث سنانا شروع کر دی۔ حضرت ابوھریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ جب کہا تو حضرت ابوھریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا پھر سے حدیث سنانا چاہی اور یوں ہی کہا، میں تمہیں ایسی حدیث بیان کرنے والا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں بیان فرمائی تھی۔ اس وقت میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی تیسرا آدمی نہ تھا۔ یہ کہہ کر پھر زور سے چیخ ماری اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر گزری، حضرت ابوھریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افاقہ ہوا، تھوڑا آرام ہوا، ہوش میں آئے تو منہ پر ہاتھ پھیر کر کہا، میں آپ کو ایک ایسی حدیث بیان کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں بیان فرمائی تھی جہاں میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی تیسرا آدمی نہ تھا۔ یہ کہا اور پھر زور سے چیخ ماری، بے ہوش ہو کر منہ کے بل گر پڑے۔ اس شخص نے حضرت ابوھریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھاما اور دیر تک سنبھالتے رہے۔ پھر جب حضرت ابوھریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو پھر حضرت ابوھریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے تو سب سے پہلے 3 آدمی طلب کیے جائیں گے۔ نمبر 1 عالم جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو۔ نمبر 2 اللہ کے راہ میں قتل کیا گیا ہو یعنی شہید۔ نمبر 3 دولت مند آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو۔ جب یہ تینوں آدمی حاضر ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ عالم سے پوچھے گا، کیا میں نے تجھے علم قرآن نہیں دیا تھا؟ تو وہ شخص کہے گا، ہاں میرے رب، آپ نے مجھے قرآن کا علم عطا کیا تھا۔ میرے رب، میں آپ کو راضی کرنے کے لیے اس کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے تلاوت کرتا تھا کہ تجھے لوگ قاری کا خطاب دیں، اور لوگوں نے تجھے قاری کا خطاب دے دیا اور سب نے تجھے قاری کہہ دیا۔ آج تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اس شخص کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر شہید کو بلایا جائے گا جو یہ دعویٰ کرتا ہوگا کہ میں نے سب سے بڑی قربانی، سب سے قیمتی چیز
جو انسان کے پاس ہوتی ہے وہ جان ہوتی ہے۔ میں نے اپنی جان کی قربانی دی تھی دنیا کے اندر۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تجھے کیوں قتل کیا گیا، کیوں مارا گیا تھا، وہ کہے گا یا رب آپ نے جہاد کا حکم دیا تھا، میں آپ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اور اپنی جان کو آپ کے لیے فدا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں گے آپ جھوٹ بول رہے ہو، بلکہ آپ چاہتے تھے کہ لوگ آپ کو دنیا میں بہادر کہیں اور جرت مند کہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ آپ کی مراد پوری ہو گئی، تیرے مرنے کے بعد لوگوں نے تجھے بہادر اور جرت مند کہا، پس آج تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دولت مند سے سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں نے آپ کو مال نہیں دیا تھا دنیا میں؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بہت مال دیا تھا، میں اس مال میں سے صدقہ کیا کرتا تھا اور لوگوں کا صلہ رحمی کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے صدقہ کیا کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں گے، دنیا میں لوگوں نے آپ کو سخی کہہ دیا، بس آج تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، پھر اس شخص کو بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابوھریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو میرے زانوں پر ہاتھ مار کر فرمایا ابوھریرہ سب سے پہلے ان 3 لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ کتنے خسارے کی بات ہے، انسان کے پاس علم ہو یا مال ہو یا اپنی جان تک بھی فدا کر دے، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو تو وہ پھر اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیتا ہے۔ اخلاص نیک کام کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے انسان کے بدن کے اوپر سر ہوتا ہے، سر نہ ہو تو پورا جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی عمل میں، کسی نیک کام میں اخلاص نہیں ہے تو اس نیک کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی نیک کام جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے اگر اخلاص نہ ہو۔ انسان جو بھی نیک کام کرے اول اور آخر میں اپنی نیت کو ضرور درست کر لیں۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔